السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور شکر دل میں بھی ہوتا ہے اور شکر عمل سے بھی ہوتا ہے۔ عمل سے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ رمضان کا مہینہ شہر المواسات کہلاتا ہے، باہمی ہمدردی کا مہینہ، یعنی انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، غمخواری کرنے کا مہینہ، خاص طور پر معاش اور رزق کے معاملے میں ایک دوسرے کی تنگی، محرومی، پریشانی اور دکھ میں شرکت اور مدد کا مہینہ۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنے علاوہ دوسروں کی بھی کیئر کرتا ہے، دوسروں کی دل جوئی کرتا ہے، اور اس میں مالی عبادت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے رویے، اپنے اخلاق، حتیٰ کہ دو میٹھے بول جس سے آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں، کسی کی ہمت بندھا سکتے ہیں، کسی کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، تو یہ تمام کام کرنے کے، یعنی ایک طرف ہے کسی کو افطار کرا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کہیں راشن ڈلوا دینا، کسی کی بیماری میں اس کی مدد کر دینا، اور دوسری طرف یہ کہ صرف مال سے نہیں بلکہ اپنے رویے، اپنے اخلاق، اپنے عمل، اپنی بات، اپنے قول سے بھی۔ قولی شکر بھی ہوتا ہے نا، ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، لیکن عملی طور پر وہ قولی شکر کیسے ہوگا؟ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا بولیں گے، کسی ٹوٹے دل کا دکھ بانٹ کر، اس کا حال معلوم کر کے، اور لوگوں کی مختلف طرح کی ضروریات پوری کر کے۔ مومن کو خوش کرنا افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل مومن کو خوش کرنا ہے، خوشخبری سنانا ہے، اس کا قرض ادا کرنا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنا ہے، اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی دور کرنا ہے۔ اور جب انسان اچھا اخلاق اختیار کرتا ہے تو اچھا اخلاق اور اچھا رویہ جو ہے یہ انسان کے درجات اور ثواب اتنا بڑھا دیتا ہے، جیسے ایک روزے دار کو روزہ رکھ کے ثواب ملتا ہے اور رات کے قیام کرنے والے کو قیام کا ثواب ملتا ہے۔ تب دوری نیکیاں کمائیں، روزہ بھی رکھیں اور ساتھ اچھے اخلاق کے ذریعے مزید اجر کمائیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ رمضان میں جب انسان خود بھوکا پیاسا رہتا ہے تو پھر حاجت مندوں کا درد محسوس کرتا ہے، اور پھر اس کو فکر لگتی ہے کہ دوسروں کی ضرورت پوری کرے۔ مشکل ہماری یہ ہے کہ ہماری زندگی بہت فاسٹ ہو گئی ہے، ہم سب اتنے مصروف ہیں مختلف چیزوں میں کہ ان مصروفیات کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں اہم ترین کاموں کی طرف توجہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، بلکہ سوچ نہیں آتی۔ سوچتے ہیں ہاں وہ کرنا چاہیے، ہاں کریں گے، اور پھر کوئی اور کام سامنے آ جاتا ہے۔ میرے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں کوئی خیال ڈالتا ہے کہ یہ کام کر لو، تو میں سوچتی ہوں اچھا پھر میں ذرا اس شخص سے کانٹیکٹ کروں، واٹس ایپ کھولتی ہوں، وہاں سامنے کچھ اور نظر آ جاتا ہے اور میں اس کا جواب دینے لگتی ہوں، اور جس غریب کی مدد کرنے چلی تھی وہ وہی رہ گیا۔ یعنی ہماری زندگی کچھ ایسی گمبھیر سی ہو گئی ہے کہ ہم کچھ کام سوچتے بھی ہیں تو کر نہیں پاتے۔ تو ایسی چیزوں کو کہیں لکھ لینا چاہیے، کہیں کوئی گرہ لگانی چاہیے کہ یہ کرنا ہے، اپنے اوپر خود پابندی لگانی چاہیے کہ یہ کام کرنا ہے۔ اور پھر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے۔ اور اس میں بھی مال کے علاوہ سبھی کچھ آ جاتا ہے کہ کسی کو معاف کر دینا، جو ہم سے اچھا سلوک نہ کرے اس سے خوش ہو کے بول لینا، اور پھر یہ ہے کہ اپنی پسند کا کھانا دوسروں کو کھلانا، غریبوں مسکینوں کو بھی، کیونکہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈ ہو جاتے ہیں نا، اپنے لیے کچھ بناتے ہیں اور غریب کے لیے
کچھ اور کہ اس کا تو اس سے بھی گزارا ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر کچھ نہیں ہے آپ کے پاس تو جیسا بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے گوہ آئی, لیزرڈ کی طرح ہوتی ہے, ایک چیز حلال ہے وہ عرب کھاتے ہیں اس کو. آپ نے اسے نہ تو تناول فرمایا اور نہ ہی اسے منع فرمایا, یعنی نہ تو کھایا نہ ہی منع کیا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم یہ مسکینوں کو نہ کھلا دیں؟ آپ نہیں کھا رہے تو مسکینوں کو کھلا دیتے. آپ نے فرمایا لا تطعموہم مما لا تأکلون, جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ انہیں بھی مت کھلاؤ, الا یہ کہ کسی کو پسند ہو تو پھر اور بات ہے. تو کسی کو کوئی چیز دیتے ہوئے بھی ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس دل سے اور کس قسم کی اور کس کوالٹی کی دے رہی ہوں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں عام طور پر کھانا کھلانے کا رواج زیادہ ہو جاتا ہے. اسلاف کی مسجدیں کھانوں سے بھر جاتی تھی, اور کینیڈا میں تو یہ سنت بہت شدت سے جاری و ساری ہے. تو وہ مساجد میں اس لیے انتظام کرتے تھے کہ روزہ کھول کے اگر آپ گھر جائیں اور پھر کھانا کھا کے دوبارہ عشاء کو آئیں تو بعض اوقات مشکل ہوتا ہے, تو وہیں پر افطار, وہیں عبادت, اور پھر وہیں تراویح, اور پھر ایک ہی دفعہ گھر جانا. لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ جس کو کھلاتے تھے اللہ کی محبت میں کھلاتے تھے, اور آج ہم بعض اوقات صرف دکھاوے کے لیے چلو یہ بھی آئٹم ہو جائے وہ بھی ہو جائے. تو ہمیں کھلاتے ہوئے اپنی نیت کو بھی درست رکھنا چاہیے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو بہرحال کرنے کے کام یہ ہے کہ تمام مخلوق کے ساتھ خیر و بھلائی کے طریقے سوچیں, باہم محبت اور الفت کی فضا قائم کریں, خاندانوں میں بھی, رشتہ داروں میں, ہمسایوں, دوستوں کے ساتھ, بیواؤں, یتیموں, محتاجوں, بیماروں کی خبر گیری, اور ہسپتالوں میں مریضوں اور ان کے لواحقین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائیں, قیدیوں کے احوال کے بارے میں جانیں کہ کہاں کہاں ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں. سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں, چاہے ایک اچھا بولی کیوں نہ ہو, کچھ نہیں اگر آپ کے پاس. اسی طرح جن لوگوں کے ساتھ ہیلپرز ہیں وہ ان کے کام آسان کریں. پھر یہ کہ صلہ رحمی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں, کیونکہ صلہ رحمی آج بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے معانی القرآن میں. صلہ رحمی بہت سے مسائل کا حل ہے, انسان کو اللہ کے بہت قریب کرتی ہے. اور اسی طرح دل کا صدقہ بھی کریں کہ دل سے گرجز نکالیں, لوگوں کو معاف کر دیں, لوگوں کے بارے میں جو برا سوچتے ہیں اس سے پرہیز کریں. اور پھر اسی طرح لوگوں کو دین کی طرف بلائیں, جو کارڈز وغیرہ ہیں اور اس طرح کی دینی کتابیں ہیں یا لیکچرز ہیں ان سے لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں. اپنی فیملی میں, اپنے حلقے میں دیکھیں کس کس تک میسج نہیں پہنچا, اس کو کچھ نہ کچھ ضرور بھیج دیں. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الرعد سے شروع کریں. اپنی نیت کو تازہ کر لیں, جیسے نماز سے پہلے کیا کرتے ہیں وضو, تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے, اپنی نیت کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ میں یہ کر کیوں رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما, ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرما, ہمیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا بنا, اور ہمیں اپنے بزرگوں, اپنے والدین, اپنے استادوں, ان کے لیے دعائیں کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. سورۃ الرعد مکی سورت ہے, اس کی 43 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 13 نمبر سورت ہے, نزول کے اعتبار سے 96 نمبر ہے, 96. سورۃ الرعد میں رعد یعنی گرج کا ذکر آیا ہے, جس سے سورت کا نام الرعد ہے. اس میں قرآن کی تلاوت کے سجدوں میں سے دوسرا سجدہ شامل ہے. یہ آخری سورت ہے جو قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے 4 حروف مقطعات سے شروع ہوئی. یہ ان صورتوں میں سے ایک ہے جو کثرت سے متضاد الفاظ پر مشتمل ہے, جیسے رات اور دن, اور اسی طرح اور بھی آپ دیکھیں گے چیزیں. سورت کا جو بنیادی مضمون ہے اس میں اللہ کی قوت اور اس کی قدرت کی حقیقت, اس کی نشانیاں, وعدے اور وعید کی آیات ہیں, اور اللہ کی سنت میں تبدیلی اور تغیر کے بارے میں بات کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى
يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الف لام میم را، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ قرآن ایک سچی کتاب ہے لیکن لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، یعنی آسمان کی چھت بغیر کسی ستون کے کھڑی ہے۔ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، ہر چیز میں نہیں ہے، وہ اپنے عرش پر ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ وہی کاموں کی تدبیر کرتا ہے، آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ ہمیں اپنے اندر یقین پیدا کرنا ہے کہ یہ بالکل ہونے والی چیز ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے جا کے ملنا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ اور وہ وقت کیسا ہوگا؟ کبھی کبھی تنہائی میں اس کو امیجن کیا کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی اور کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کسی قسم کا۔ جیسے آپ کو یہ یقین ہوتا نا کہ صبح سورج نکلے گا یا صبح ہوگی، تو اس سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی۔ امیجن کریں، پہاڑ اور نہریں، دریا، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے بنائے۔ وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے باہم ملے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغات اور کھیتیاں۔ یہ جو لفظ میں پڑھ رہی ہوں نا، ان کو صرف لفظوں کو نہیں دیکھیں، ان لفظوں کو نہیں سنیں، بلکہ امیجن کریں۔
انگوروں کے باغات کبھی دیکھے؟ کیا حسن ہے ان کا، یعنی بیلیں اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور انگور نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں، اور کھیتیاں، بڑے بڑے فیلڈز اور کھجور کے درخت، گھنے باغ جیسے مدینہ میں ہوتے ہیں، کچھ جڑ سے ملے ہوئے اور کچھ بغیر جڑ سے ملے ہوئے، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، اور ہم ان میں سے ایک کو دوسرے پر پھلوں میں فضیلت دیتے ہیں۔ ایک زمین، ایک مٹی، ایک درخت، ایک پانی، اور اس سے نکلنے والے پھل، کوئی میٹھا اور کوئی زیادہ میٹھا، کوئی کم میٹھا اور کوئی کچا ہی سڑ جاتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، لیکن کوئی کیسا اور کوئی کیسا۔ تو ساری زمین ایک جیسی نہیں ہے، اس میں مختلف خطے ہیں، کانٹیننٹس ہیں، اور ان کے اندر بھی مختلف طرح کی حالتیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ کہ انسان بھی سارے ایک ہی پانی پیتے ہیں، ایک ہی طرح کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن ہر ایک کے الفاظ کھجور کی مٹھاس جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ نعمتیں سب کو دیتا ہے، لیکن لوگ ان نعمتوں کو پا کر رویے مختلف رکھتے ہیں۔ کسی کو کھانے کو تھوڑا بھی ملتا ہے لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، اور کسی کے پاس ہر نعمت ہے لیکن وہ کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو دراصل ان کی بات عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ایک نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی لوگ آپ کے ساتھی ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی قدرتوں کا انکار دراصل اللہ کا انکار ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، وہ گویا پھر اللہ کے اوپر صحیح ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور گردنوں میں طوق پڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اپنے خیالات اور نظریات نہیں بدلتے، بس وہی سوچتے ہیں جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے اس کے مطابق سرنگو نہیں کرتے۔ اور یہ آپ سے بھلائی سے پہلے برائی کو مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش فرمانے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً سخت سزا والا بھی ہے۔ مومن کے لیے اللہ کا خوف اور امید دونوں ہی ضروری ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے درگزر کی امید نہ ہو تو کسی شخص کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی، جینا دوبر ہو جائے۔ اور اگر عذاب کا ڈر نہ ہو تو ہر شخص بے کھٹ کے کھلے گناہ کرتا رہے۔ اور یہ بڑی حقیقت بتائی گئی کہ لوگوں کے ظلم اور زیادتی کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مسلسل احسان فرماتے ہیں جبکہ بندہ نافرمانی اور برائیوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں اپنے در پہ بلا لیتا ہے، ہم زیادتیاں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہم پر احسان کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان توبہ کر لے تو وہ ان سے محبت بھی کرتا ہے گناہوں کے باوجود، اور توبہ کرنے والوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اور اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر بھی اس کی مہربانی ہوتی ہے آزمائش کی شکل میں، پھر ان پہ آزمائشیں بھیجتا ہے کہ اب سیدھے ہو جاؤ، اب پلٹ آؤ، کیونکہ عام حالات میں انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا جتنا تکلیف میں یاد کرتا۔ عام حالات کی مانگی ہوئی دعا اور تکلیف کی شدت میں مانگی ہوئی دعا جو آنسوں سے بھری ہوتی ہے بہت فرق ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، بے شک آپ تو خبردار کرنے والے ہیں۔ اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، یعنی ہر علاقے میں، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو چنا ہوتا ہے جو ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد। अल्लाह जानता है जो कुछ हर मादा अपने पेट में उठाती है और जो कुछ रहम कमी करते हैं और जो ज्यादा करते हैं, और हर चीज उसके यहाँ एक अंदाजे के साथ है। यानी कोई भी मादा जो हमल उठाती है उससे मुतल्लिक जो भी मालूमात होती हैं वो सारी अल्लाह को पता है और ये उसकी खास सिफात में से है। यानी पेट का बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल है, खूबसूरत है या नहीं है, खुशकिस्मत है या बदबख्त है, लंबी उम्र पाने वाला है या कम उम्र है, एक बच्चा है या ज्यादा है, तंदुरुस्त पैदा होगा या फिर बीमार,
بلائنڈ ہوگا یا اپاہج ہوگا، لمبے قد کا ہوگا یا چھوٹے کا، ناقص العقل ہوگا یا ذہین ہوگا، نیک بخت ہوگا یا نہیں ہوگا، ضدی اور سرکش ہوگا یا حق کو قبول کرنے والا ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹرز کو بھی پتہ چل جاتی ہے اب تو اس کی جو سیکس ہے کہ وہ میل ہے یا فیمیل، بس اس حد تک بتاتے ہیں نا آپ کو. یہ زیادہ سے زیادہ کسی بیماری کی نشاندہی کر دیتے ہیں، وہ بھی جو آبویس ہوتی ہے، سامنے ہوتی. کیا یہ ساری باتیں بھی کسی کو پتہ ہوتی ہیں؟ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتی کہ جو بچہ پیدا ہوگا کل وہ کیا بنے گا. ہٹلر بھی تو کسی ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا تھا، فرعون بھی تو ایسے ہی پیدا ہوا تھا، اور انبیاء بھی ایسے ہی پیدا ہوئے تھے. ایک دن میں ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ تھیں، ان کو تو نہیں پتا ہوگا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ یہ کیا ہے. اتنی عجیب میری کیفیت ہوئی کہ اللہ کے علم میں تھا اور اللہ نے ان کے سپرد کیا اور اللہ نے ان کو یہ مقام دیا. انسان کچھ نہیں جانتا ہوتا، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے اور اس سے خیر ہی مانگتے رہنا چاہیے. اپنے بچوں کے بارے میں بھی جب آپ دیکھیں کہ وہ بات نہیں مان رہے یا کوئی شرارت کر رہے ہیں یا بیمار ہیں یا کچھ بھی، تب بھی بہت پازیٹیو رہے کہ اس میں سے بھی خیر نکلے گی. جو مجھے نظر نہیں آ رہی، مجھے علم نہیں، لیکن اللہ کو سب پتا ہے. تقدیر پر ایمان نہ ہو نا تو انسان مسلمان ہی نہیں ہوتا اور زندگی الگ مزریبل ہوتی ہے. تو اپنے پیٹ والے بچے کے بارے میں بھی فکر مند نہ ہو اور جو پیدا ہو چکے ہیں ان کے بارے میں بھی فکر نہ کیا کریں ہر وقت. وہ ہمارے بچے ضرور ہیں لیکن اصل میں تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. اللہ نے پیدا کیا، وہ ہم سے زیادہ ان کا حقدار ہے. اور یہ بھی کہ یہ چیز ایسے کیوں ہوگی، اس کا قد اتنا کیوں ہوگا، اس کا چھوٹے کیوں ہوگا، اس کا لمبا کیوں ہوگا، یہ موٹا کیوں ہوگا، ایسا کیسا ویسا، اس کی انگلیاں 6 کیوں ہو گئی. بہت سی لوگ باتیں بناتے رہتے ہیں اور پھر بلیم کرتے ہیں بعض اوقات ماں باپ. کوئی غلطی کی ہوگی نا، کوئی قصور کیا ہوگا، وہ نتیجہ آ گیا سامنے کہ اس طرح کا بچہ پیدا ہوگا. نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کرا. تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے اس کے ذریعے اس کے کتنے درجات بڑھانے ہیں اور اس کے بدلے میں کیا انعام دینا ہے. یعنی جتنے بھی اسپیشل نیڈز بچے ہوتے ہیں وہ ایک نشانی ہے زمین پر اللہ کی کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تاکہ لوگ اپنی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں اور دوسرا اس نشانی کو پا کر اللہ کی اس امانت کو پال کر درجات کمائیں، ثواب کمائیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر. جس کام کے کرنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے، کیا ہمارا یقین نہیں کہ اس پر اتنا ہی اجر زیادہ ہوتا ہے؟ تو اس لیے کسی بھی حال میں انسان اللہ سے ناراض نہ ہو اور کسی پر انگلی نہ اٹھائے کہ اس کی شامت آئی ہے نعوذ باللہ کہ اس نے کچھ کیا ہے. اللہ ہی کو پتا ہے کہ اس نے کس طرح کا کیسا بچہ کس کے گھر میں پیدا کرنا ہے. اور وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اگر اس آیت کا مفہوم دل کی گہرائیوں میں بس جائے نا تو ہم ساری مشکلات کا سامنا ایک مضبوط دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس سے پھر دنیا کی آزمائشیں اور تکلیفیں آسان ہو جائیں گی. جیسے پیچھے لا تبتئس لا تحزن کچھ الفاظ گزرے نا، یہ جو کی ورڈز ہیں نا، آپ کوئی بورڈ بنا لیں، کوئی پیپر لے لیں، کوئی ڈائری لے لیں، کی ورڈز لکھیں. کی ورڈز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس ایک ورڈ، جیسے ایک کی پریس کرتے ہیں نا، پورا پیج کھل جاتا ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اور اگر آپ یہ سامنے رکھتے ہیں کل شیء عنده بمقدار. اور خاص طور پہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک آیت بتائی تھی کہ ان العزت للہ جمیعا. اس نے تو مجھے اتنا نڈر کر دیا نا کہ کوئی میرے بارے میں کچھ بھی کہے نا، مجھے فکر نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری اللہ کی ہے. ہم کیا چیز ہے؟ ہمیں کوئی تانا دے دیتا ہے، کوئی بات سنا دیتا ہے، کوئی برا بلا کہہ دیتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، ہمارے پہ کوئی الزام لگا دیتا ہے، اور ہم اس خوف میں رہتے ہیں ہائے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے اچھا یہ فلاں بنتی ہے اور یہ ہو گیا اس کے ساتھ، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، کیسی مجرم ہوگی. میرا تو کنسرن ہی نہیں ان باتوں سے. بے فکر کر دیا اس آیت نے مجھے. بلیو میں کتنی دفعہ یہ پڑھا چکی ہوں، لیکن اس دفعہ جیسے سمجھ آئیے عزت ساری اللہ کے پاس، عزت ہے ہی اس کی، باقی ہماری کیا عزت ہے. اور اسی طرح یہ ہو جملہ بھی وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اس کا اندازہ ہے. ہر چیز اس نے ڈیزائن کی ہے، اس کے ڈیزائن پر راضی ہو جاؤ. وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے. ہم صرف حاضر کو دیکھتے ہیں، سامنے کی چیزیں، اور اس کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. سب سے بڑا، بہت بلند ہے. اللہ کا علم لا محدود ہے، اس کی وسعتیں عظیم الشان ہے. برابر ہے تم میں سے جو چپکے سے بات کرے، وسپر کرے، اور جو بلند آواز سے کرے، اور جو رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہو اور جو دن کی روشنی میں چلنے والا ہو. اللہ کے نزدیک یہ سارے برابر ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے پہرے دار مقرر ہیں، فرشتے جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ وہ فرشتے ہیں جو فجر اور عصر کے وقت حاضر ہوتے ہیں نمازوں میں. تو فرشتوں کی حاضری کے اوقات میں ضرور مصلی پر ہوں یا پھر تلاوت کر رہے ہوں، کسی نیک کام میں مصروف ہوں. اس لیے فجر کے بعد کا وقت بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے.
سورج نکلنے کے بعد مصلی سے اٹھا کریں، جو کرنا ہے وہیں بیٹھ کے دعائیں وغیرہ مانگے، تلاوت، جتنی عبادت کے کام ہے سارے اس وقت کر لیں، اللہ یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو، کوئی جاب ہے، کوئی بچوں کو یا شوہر کو تیار کرنا ہے، ورنہ نیت یہ رکھیں کہ ادھر ہی بیٹھنا ہے، ٹھیک، تاکہ فرشتے جو آئے ہیں وہ ایک ہماری جو ڈائری ہے نا آج کی، اس کے شروع میں اچھی اچھی باتیں لکھیں، اور جب اللہ کے پاس لے کے جائیں اور ہمارا اعمال نامہ پیش ہو تو اس کے اوپر نماز ہو، عبادت ہو. اور اسی طرح جب عصر کی نماز ہوتی ہے تو عصر کے بعد کا بھی کچھ وقت عبادت کے لیے رکھا کریں. ٹھیک ہے گھر کے کام ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اپنی کوئی تلاوت سنیں، کوئی ذکر اذکار کرے، کچھ کریں، یا آپ یہ بھی روٹین بنا سکتے ہیں جیسے مثلا ایک جز آپ روز پڑھتے ہیں، آدھا فجر کے بعد پڑھ لیں، آدھا عصر کے بعد پڑھ لیں. عصر کے بعد کرنے والے کاموں کو تھوڑا عصر سے پہلے کر لیں، یعنی ٹائم ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے آپ نے. لیکن یہ جو قیمتی اوقات ہیں جس میں گواہیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی اوپننگ اینڈ کلوزنگ ہوتی ہے ہمارے اعمال نامے کی، وہ اچھا ہو. جب دو طرفیں اچھی ہوں گی نا، بیچ میں بھی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. اور پھر یہاں حفاظت کرنے والے فرشتوں کی بات ہوئی ہے جو ہر مصیبت سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، جو ہماری تقدیر میں نہیں لکھی ہوتی. ہاں جو تقدیر میں لکھی ہے تو پھر اس کی اور بات ہے. مجاہد کہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو نیند اور بیداری میں اسے جنوں، انسانوں اور زہریلے جانوروں سے محفوظ رکھتا ہے، سوائے اس چیز کے جس کا اللہ حکم دے تو وہ اسے پہنچ کے رہتی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم نافذ ہے. کعب الاحبار کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فرشتے نہ مقرر کرتا جو تمہیں کھانے پینے اور جسم کی سترپوشی کے دوران جنات کے حملوں سے بچاتے ہیں تو جن تمہیں اچک لے جاتے، کیونکہ شیطان بھی دشمن ہے نا انسان کا، اور وہ بھی جنوں میں سے شیاطین جو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر فرشتے ہیں تو پھر اتنے انسان مارے کیوں جاتے ہیں. حضرت زینب کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہمارے درمیان نیک لوگوں کے ہونے کے باوجود ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب گناہوں کی کثرت ہو جائے. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی اس کو پھیرنے والا نہیں، اور اس کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں. مصیبتیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور توبہ سے دور ہوتی ہیں. علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر کسی گناہ کی وجہ سے، اور وہ دور نہیں کی جاتی مگر توبہ کے ذریعے. تو مصیبتیں دور کروانے کا ذریعہ کیا ہے؟ کثرت سے توبہ استغفار. ابن القیم کہتے ہیں جب بندہ گناہ کو نیکی سے بدل دیتا ہے، تغیر ہو گیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نہیں بدلے گا حال جب تک تم نہیں بدلو گے. اب پہلے گناہ کرتے تھے، تبدیلی آ گئی، چینج ہو گئے، اب کیا ہوا؟ نیکی کا کام کرنے لگے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس پر عذاب کو عافیت سے اور ذلت کو عزت سے بدل دیتا ہے. یہ ہے نسخہ دنیا کی نعمتیں پانے کا بھی، اور آخرت کی تو ہے اسی کے ساتھ. تو گویا تبدیلی کا آغاز انسان کے اپنے اندر سے ہوتا ہے. میری نیت ہو تبدیل ہونے کی تو تبدیلی شروع ہوگی. اور وہ نیت کب بنے گی؟ جب مجھے احساس ہوگا کہ میں غلط کرتی ہوں. اور کیسے پتا چلے گا میں غلط کرتی ہوں؟ جب آپ کر چکتے ہیں تو اندر کا ضمیر بھی بتاتا ہے، لوگ بھی بتاتے ہیں آپ کو، تو اس کو اچھے سے سنیں، اندر کی آواز کو بھی سنیں اور نقارۂ خلق کو بھی سنیں. لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو وہ بھی سن لیا کریں. اور پھر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بدل جائے، بچوں کے اندر تبدیلی آ جائے، شوہر بدل جائیں. اگر ہم ان سب کی اصلاح چاہتے ہیں تو پہلے خود بدلیں. اگر ہم چاہتے ہیں وہ اچھے اخلاق والے ہو جائے تو ہمیں اپنا اچھا اخلاق کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جن بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں وہ بہت اوبیڈینٹ ہو جائے تو ہمیں اللہ کا اوبیڈینٹ بننا ہے. اور انسان اپنی آنے والی کامیابیوں اور ناکامیوں کا ذمہ دار خود ہے. یہ ہے میسج یہاں سے. اللہ نہیں تبدیل کرتا جب تک کہ تم تبدیل نہ ہوگے. تو گویا ٹیک اوے لیسن کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں چاہیے تو خود کو بدل لیں، اپنے اندر تبدیلی لے آئیں، گناہوں، نافرمانیوں اور برے لوگوں سے دور ہو جائیں. وہی تو ہے جو تمہیں خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے، اور وہی بھاری بادل اٹھاتا ہے. بادلوں پر بھی مامور ہیں فرشتے. بادل اور بارش میں امید اور خوشی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خوف بھی ہوتا ہے. بعض اوقات بارش جو ہے وہ رحمت بن کے آتی ہے اور بعض اوقات عذاب بھی بن کے آتی ہے. اور بجلی کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے. اور وہی کڑکتی بجلیوں کو بھیجتا ہے، پھر وہ انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، جبکہ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شدید قوت والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. جہاں سجدے کی آیت آتی ہے نا، تو عربی میں جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور سامنے وہ نشان بھی آتا ہے یلو سا، تو اس وقت جب آیت اینڈ ہو جائے تو اس کے بعد جہاں بیٹھے ہیں وہیں پر ہی سر جھکا دیا کریں. یہ سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے،
یعنی ویسے تو افضل ترین بات یہ ہے کہ آپ وضو سے ہوں، مصلی پہ ہوں اور آپ پورا پراپر زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کریں، لیکن اگر یہ پاسبل نہ ہو، آپ کہیں راہ چلتے بھی سن رہے ہیں تو پھر کیا کریں، جہاں ہیں وہیں جھک جائیں. تو بہرحال یہاں وہ شدید المحال، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ شدید گرفت کرنے والا بھی ہے، اور گرج چمک بادلوں کی بھی گفتگو ہے. بادل گرجنے پہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں. اور کافروں کا بتوں کو پکارنا محض گمراہی ہے. دعوت الحق سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی توحید اور اس کی خالص پکار، یعنی صرف اللہ کو پکارنا اور لا الہ الا اللہ کہنا. اور مشرکین کی غیر اللہ کو پکارنے کی مثال ایسے ہے جیسے پیاسا پانی سے کہے کہ میری پیاس بجھاؤ، تم آؤ ادھر. تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پانی کے پاس جانا پڑتا ہے یا بلانا پڑتا ہے پانی کو؟ اگر آپ سارا دن بھی پانی کو بلاتے رہیں تو کچھ نہیں ملے گا. تو پیاسے کی یہ پکار باطل اور لغو ہے. اسی طرح معبودان باطل کو 1000 بار بھی پکارا جائے تو کچھ نہیں سنتے، اور بالفرض اگر کوئی سن بھی لے تو مدد کے قابل نہیں. یاد رکھیے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں، اس لیے صرف اسی سے دعائیں مانگنا برحق ہے. اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کا مطلب ہوتا ہے جسم کے سب سے اونچے حصے کو، باعزت حصے کو، پیشانی کو، ناک کو کسی کے سامنے زمین پر رکھ دینا، نیچے سے نیچا کر دینا، اور اس طرح اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا. تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کر رہی ہے. خود انسان کا جسم بھی اللہ ہی کا اطاعت گزار ہے، اسی کے آگے جھکا ہوا ہے، لیکن انسان غافل ہے. اور پھر یہ کہ صبح اور شام 2 وقت کی بات ہے خاص طور پر. تو ابھی بات ہو رہی تھی نا صبح کے وقت فجر کی اور عصر کی. آپ ان سے پوچھیے آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجیے اللہ. کہہ دیجیے کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا کچھ اور حمایتی بنا رکھے ہیں جو خود اپنی جانوں کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے؟ کہہ دیجیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اس کی تخلیق کی مانند کچھ پیدا کیا ہے، تو ان پر پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے. کہہ دیجیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی اکیلا سب پر غالب ہے. اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے اندازے کے مطابق بہہ نکلی، پھر سیلاب نے ابھرتا ہوا جھاگ اٹھا لیا. اور جن چیزوں کو وہ کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر تپاتے ہیں ان سے بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے. اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. تو رہا جھاگ تو وہ ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے تو وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ جو دونوں پانی کی اور اس کی مثال ہے نا، تو اس میں آپ دیکھیے بہت ہی خوبصورت بات ہے. آسمان سے جو پانی برستا ہے نا بارش کا، وہ تو ہمیں نظر آتا ہے نا، لیکن وہی نظر نہیں آتی. لیکن جتنا بھی قرآن کا علم ہے یہ سارا اسی طرح اترا ہے جیسے بارش اترتی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے جب پانی آتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک سیلابی شکل اختیار کرتا ہے، دھارے بہنے لگتے ہیں. اب کیا تو جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ سارا اوپر آ جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ بالکل اسی طرح جب ہمارے دل پر یہ بارش ہوتی ہے نا، تو جو کوڑا کرکٹ ہے نا اندر، وہ کیا ہوگا؟ باہر آ جائے گا، سامنے آ جائے گا، اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب نظر آنے لگتی ہیں تو جس کو واقعی قرآن سے فائدہ ہوگا وہ ان کو ہٹا دے گا. اچھا، اسی طرح جن چیزوں کو وہ کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پہ تپاتے ہیں ان سے بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے. یعنی جب آزمائشیں آتی ہیں تو اس وقت بھی ہمیں اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں. اور آزمائش کس لیے آتی ہے کہ کھوٹا کرا الگ ہو جائے. قرآن کس لیے پڑھا جاتا ہے کہ حق اور باطل میں فرق واضح ہو، اپنی اچھی بری عادتیں پتہ چل جائیں. تو یہ دونوں مثالیں حق اور باطل کی مثال بیان کرنے کے لیے. تو جھاگ ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے. ٹھیک. جو اوپر خس و خاشاک ہوتے ہیں پھر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ زندگی سے فضول باتیں، فضول چیزیں نکل جاتی ہیں. اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. ٹھیک. اب یہ جو بات ہے نا کہ جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہرتی ہے، یعنی باقی وہ رہتا ہے جو فائدہ مند ہوتا ہے. یعنی ہم خود فائدہ اٹھاتے ہیں یا دوسروں کو پہنچاتے ہیں. ٹھیک. تو زندگی میں ایسے کام کر کے مرنا چاہیے
کہ جو ہمیں آگے بھی فائدہ پہنچائے اور پیچھے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے، ہمارے بعد میں رہنے والوں کو بھی. اور اسی طرح اس مثال کو یوں بھی سمجھا گیا ہے کہ جیسے بارش برستی ہے نا تو زمین کو فائدہ ہوتا ہے، پودوں کو، پرندوں، سب چیزوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ خس و خاشاک کی طرح پھر اپنا وجود کھو دیتے ہیں. تو حق قائم رہتا ہے، باطل چلا جاتا ہے. اس لیے حق کے راستے میں، نیکی کے راستے میں آنے والی مشکلات پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، جو بات مانیں گے اللہ کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اسی کی مانند اور بھی تو یہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں گے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دنیا کی زندگی میں بھلائیاں، اس میں بہت سی مادی چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن حق کو قبول کرنے، قرآن کو پڑھنے، سیکھنے اور اس کے ساتھ مضبوط تعلق، کنیکشن بنانے میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا وہ قلبی اطمینان کا ملنا ہے، سکینت کا ملنا ہے، حقیقی خوشی کا میسر آنا ہے. تو جو مانیں گے بھلائی ان کو ملے گی، اور جو نہیں مانیں گے وہ پھر قیامت کے دن جو کچھ ہے دنیا میں وہ سب بھی قربان کر لیں تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ بے شک نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. یعنی اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے.
وہ شخص جو اللہ کی نازل کردہ ہدایات کو قبول کر کے اپنی زندگی اس کے مطابق کر لیتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، ظلم زیادتی سے بچتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اور دوسرا وہ جو صرف اپنے مفادات کے پیچھے ہے اور اپنے مفادات کے لیے ہر طرح کے حربے ہیلے استعمال کرتا ہے، جائز ناجائز، اور دوسروں کے حقوق غصب کر لیتا ہے، ان پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد و پیمان کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں جوڑ کر رکھتے ہیں، اور اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کہ جن کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں، عہد توڑتے نہیں، رشتے جوڑتے ہیں، رشتے توڑتے نہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سارے کام کر کے اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ اور یہ جو عہد ہے نا، عہد معاہدے، یہ خرید و فروخت کے بھی ہو سکتے ہیں، اور عام جو چھوٹے چھوٹے عہد ہم کرتے ہیں، میں تمہارے لیے یہ لے آؤں گی، وہ کر دوں گی، اور پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو نکاح ہے وہ بھی ایک لیگل کانٹریکٹ ہے، اور اس میں جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، خاص طور پر حق مہر ہے یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ اس وقت چلو وقتی طور پہ لکھ دیتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی اماؤنٹس لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جبرن کہتے ہیں معاف کر دو، یا پھر معاف بھی نہیں کرواتے۔ یعنی معافی مانگنا تو مردوں کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے نا، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی مانگے تو طلاق پیش کرتے ہیں۔ یعنی عجیب و غریب ظلم اور عہد توڑنے کی قسمیں ہمارے معاشرے میں۔ تو یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جو عہد پورے کر کے بھی ڈرتے ہیں، تو یہ تو ان کے برابر نہیں نا کہ جو عہد توڑ کے بھی نہیں ڈرتے۔ تو یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ کہ آخرت کی باس پرس نہ ہو، آخرت میں پوچھا نہ جائے، ہم سے حساب نہ لیا جائے۔ تو اولو الالباب وہ ہیں جو ان صفات کو اپنائیں گے۔ اور پھر خاص طور پر صلہ رحمی کی بات یہاں پر ہوئی۔ صلہ رحمی جو ہے وہ قیامت کے دن کے حساب کو آسان کر دے گی، رشتوں کے ساتھ جوڑنا، چاہے وہ اچھا سلوک نہ بھی کرے۔ اور یہ متقی لوگوں کی روش ہوتی ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر رشتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کیا، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے رہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہے۔ صبر وہ فائدہ دیتا ہے جو رب کے لیے کیا جائے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، رب کی خاطر، رب کے چہرے کی خاطر، جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کیا کہ اس کی جزا مجھے اللہ سے لینی ہے۔ کیونکہ صبر انسان مجبوراً بھی کرتا ہے، صبر کے سوا چارہ ہی کیا ہے؟ اب صبر نہ کرے تو کیا کرے؟ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے صبر اختیاری ہوتا ہے کہ میں اس پر صبر کروں گی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مومن کے لیے بہت ضروری بھی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، خوشحال ہو یا تنگ دست ہو، ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور دینا چاہیے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے ہر روز انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، تو ڈیلی صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ ڈیلی آپ ہینڈ اوور کر سکتے ہیں تو وہاں دے دیں، اپنے اکاؤنٹس کے ساتھ باندھ لیں۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ڈیلی ودرال کرا لیتے ہیں، یہاں کے بینکس میں سہولت موجود ہے، تو وہ آپ کو یاد رہے یا نہ، وہ بینک خود آپ کا کام کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے قریب میں کوئی لینے والا ہے، یا پھر آپ مسجد جاتے ہیں روز یا کسی دینی ادارے میں جاتے ہیں، تو آپ کو ڈیلی صدقہ کا موقع مل سکتا ہے۔ اور اگر نہیں تو اپنے گھر میں ہی ایک چیز ایسی بنا لیں جس میں روز اس نیت سے اپنے مال سے الگ کریں کہ یہ میں نے اللہ کے لیے دے دیا۔ تو پھر صدقے کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک تو فرضی ہے جیسے زکوٰۃ، عشر وغیرہ، نفقات واجبہ جو انسان پہ خرچ کرنا لازم ہے، اور فرضی صدقات جو ہیں ان کو اعلانیہ کرنا بہتر ہے، اور دوسرے ہیں نفلی صدقہ، یہ چھپا کے دینا چاہیے۔ اور رزق میں سے خرچ کرتے ہیں تو رزق جو ہے نا وہ صرف مال و دولت ہی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہر صلاحیت ہی رزق ہے جو انسان کی جسمانی یا روحانی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس میں علم اور صحت اور طاقت اور قوت اور صلاحیتیں، سب چیزیں جو آپ کو ملی ہیں وہ شامل ہیں۔ اور برائی کو بھلائی سے دور کرنے کے دو مطلب ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر کے اس کی تلافی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرے تو یہ اس کا جواب اچھے سے دیتے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے کہ جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ ہے اچھا جواب۔ تو یہ متقی لوگوں کی صفات ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر ان کے لیے مخصوص ہے جن کے اندر یہ صفات ہوں گی۔
ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوئے وہ بھی، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے۔ مومنوں کی 9 صفات بیان کرنے کے بعد جنت کی خوشخبری دی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک اور خوشخبری کیا ہے کہ نیکی اور تقوی میں رشتہ داروں میں جو جنت کے بلند درجوں تک نہ پہنچ سکیں وہاں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، جن میں آباء و اجداد، ازواج، اولاد شامل ہیں۔ اوپر والے کو نیچے نہیں کیا جائے گا، نیچے والوں کو اوپر پہنچا دیا جائے گا۔ ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ مستقل طور پر ان کی وہاں رہائش گاہ ہو جائے گی یا پھر ملاقات ہوتی رہے گی، اور اگر کسی کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے تو اس کے رشتہ دار کام نہیں آ سکیں گے۔ یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے کہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اگر آپ نیک ہیں اور اولاد نیک نہیں تو وہ نہیں اکٹھے ہوں گے، اللہ سب کو نیک کر دے۔ اور جنت میں خوشیاں تو ہوں گی ہی، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے بہت اچھا کھانا پکایا ہو، بہت محنت سے، اور آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہو کہ کوئی آئے گا، اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دروازے پہ آئے، دیکھتے ہیں تو آپ کے بچے آ گئے، کیسا لگے گا؟ آپ بہت خوش ہوں گے آپ کہ بچوں کے ساتھ مل کے کھائیں گے۔ اور اگر اچھے سے اچھا کھانا پکا کے آپ اکیلے کھا رہے ہو تو کیسا ہے؟ تو یہ جنت کی خوشیوں کو دوبالا کر دے گا کہ آپ کے بچے، آپ کے پیارے، وہ آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں زندگی میں صلہ رحمی میں صرف ان کی مادی ضروریات ہی پوری نہیں کرنی، ان کی دینی، اخلاقی، روحانی ضروریات بھی پوری کرنی ہے۔ جس نیکی کے راستے پہ آپ خود چل رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لینا ہے۔ آپ صدقہ کر رہے ہیں، بچوں کو بھی نکالو، سب میں یہ پروجیکٹ کرنے جا رہی ہوں، سب کا حصہ پڑے گا۔ اگر آپ ہی ان کو اسپانسر کریں، اپنے بچوں، بازو کہتے ہیں جاب نہیں ہوتی، آپ ہی دے رہے ہیں، دے کے انہیں کہیں اس میں سے نکالو، اب یہ تمہاری ملکیت ہے، اب اس میں سے نکالو، کرو صدقہ۔ یعنی یہ نہیں کہ خود ہی خود کریں، ان کو بھی توجہ دلائیں، ان کو بھی احساس دلائیں کہ تم بھی کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بچوں کو گفٹ دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا دیکھو اس میں سے نا اتنے فیصد اللہ کے راستے میں دے دینا، کسی ضرورت مند کو دے دینا، دین کی تبلیغ میں دے دینا۔ کیوں؟ تاکہ پھر وہ نیکی کے کام میں یہاں ساتھ شریک ہے تو وہاں انجام میں بھی ساتھ شریک ہو۔ تو جنت میں خوشیاں اور سلامتی سلامتی ہوگی، لیکن وہ خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی جب آپ کے پیارے آپ سے آ ملیں گے۔ اور پھر ایک اور خوشی کیا ہوگی؟ جو فرشتے آ کے سلام کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں سب سے پہلے اللہ کی مخلوق میں سے وہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے جن کے آنے پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے، ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا، یعنی ان کو آگے کر دیا جاتا تھا، اور وہ اپنی حاجتیں اپنے سینوں میں لے کے مر جاتے تھے۔ دنیا میں ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئی۔ خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ انہیں پورا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہیں گے حکم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو، یعنی قیامت کے دن فرشتے عرض کریں گے کہ ہم آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی مخلوق میں منتخب لوگ، اور آپ ہمیں ان کو سلام کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یعنی ہم تو چنے ہوئے ہیں، آپ ان کو سلام کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے لوگ تھے جو صرف میری ہی عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے، ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا، یہ اپنی ضروریات اپنے سینوں میں لیے مر جاتے تھے لیکن انہیں پورا نہیں کر پاتے تھے۔ چنانچہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے یہ آواز لگائیں گے سلام علیکم بما صبرتم، یعنی کچھ نہیں تھا تمہارے پاس پھر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، فنعم عقبی الدار۔ یعنی عام طور پر ہم کہتے ہیں نا ہمیں ملا ہی کیا ہے زندگی میں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہم تو بڑے محروم لوگ ہیں، سیلف پیٹی کا شکار رہتے ہیں۔ جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی بہت بھی ہوتا ہے انسان کے پاس اور کبھی کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو ایسی صورت میں جب کچھ بھی نہ رہے تو بھی صبر۔ کبھی کبھی انسان مالی نقصان سے گزرتا ہے، کبھی انسان صحت کے کسی مسئلے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو ان سارے حالات میں جو بھی ناپسندیدہ صورتحال، جو بھی ناپسندیدہ، میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کا بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب اس کو کوئی نہ کوئی چیز بری لگ جائے، لگتی ہے نا؟ وہ دراصل ہمارے درجے بڑھانے کے لیے ایک اپرچونٹی آتی ہے کہ ہم اب اس پہ کرتے کیا ہے، ہمارا ری ایکشن کیا ہے، پاس ہوئے یا فیل ہوئے، صبر کیا یا نہیں کیا، اور اگر کر لیا اوپر چلو، اگلے درجے پہ آ جاؤ۔ اب اگلا ایک اور ٹیسٹ ہے، وہ ہرڈل ریس ہوتی ہے نا، ہم بھی ایک ریس لگا رہے ہیں لیکن اس ریس میں اتنی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے، لیکن پھر بھی رکتے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جنتوں میں اکٹھا کر دے، اپنے عرش کے سائے تلے جمع کر دے۔ سلام ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا، تو کتنا اچھا انجام ہے آخرت کے گھر کا۔ یاد رکھیے دین کی ہر بات پر عمل کے لیے، استقامت کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، چاہے انفرادی عبادت ہو یا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو۔ تو ان کے لیے صرف سلام نہیں ہوگا بلکہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اور جنت میں سلامتی کی ندائیں سننے کے لیے آج ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے میسنجر ہیں نا،
تو بادشاہ کی طرف سے جب اس کا خاص میسنجر آپ کے لیے کوئی پیغام لائے، سلام لائے، آپ کو کیسا لگے گا؟ بہت اچھا لگے گا. تو جنتیوں کو یہ چیز بھی بڑی خوشی دے گی. اچھا پھر اللہ کی طرف سے سلام، فرشتے حاضر ہو، فرشتے دیکھ سکیں گے نا وہاں، پھر حاضر ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، کیا حالت ہوگی. پھر فرشتے آ گئے صبح شام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. بندوں میں سے کوئی ہمیں سلام بھیج دے نا، جس کی ہم تھوڑی عزت کرتے ہوں، اس کو اہمیت دیتے ہوں، کیونکہ تو اس نے میرا نام لیا، مجھے سلام بھیجا، کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام آئے گا. لیکن یہ اس کا بدلہ ہے جو صبر کیا. اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اب اس کے اپوزٹ کوالٹیز آ رہی ہیں. اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں. انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے آخرت میں برا گھر ہے. تو جنتیوں کے ساتھ جہنمیوں کا بھی تذکرہ ہو گیا. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اور یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، دنیا ملنے پر پھول گئے. حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بس ایک حقیر متاع ہے، بہت چھوٹی ہے، اپنے ٹائم کے اعتبار سے بھی چھوٹی ہے اور اس کے اندر جو ملتا ہے وہ بھی بہت تھوڑا ہے. اور یہاں ایک بڑی حقیقت بتائی گئی، رزق دینا اور تنگ کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ جب رزق کی تنگی آئے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کہیں کوئی پرابلم آ جائے مانگ کے تو دیکھیں. اللہ چاہتا ہی ہے نا کہ میرے پاس آؤ، مانگو. اور ہم بیٹھ کے صرف شکوے کرتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت حقیر ہے. جیسے سمندر میں انگلی ڈبو کے دیکھے کتنا پانی ساتھ آیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف ہدایت دے دیتا ہے. جو اس کی طرف رجوع کرے، پلٹ کر آئے، جو اس سے ہدایت مانگے، جو اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، جو اس کا بننا چاہے. جسے ہدایت حاصل کرنی ہوتی ہے نا، وہ مطالبے نہیں کرتا کہ کوئی نشانی نظر آئے، مجھے کوئی خواب نظر آئے، مجھے کوئی ان یوزول واقعہ نظر آئے تو پھر میں نماز شروع کر دوں گی. جو طلب رکھتا ہے اللہ اس کو نشانیاں بھی دکھا دیتا ہے.
وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، یہ ان کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ ذکر کا ایک معنی نصیحت بھی ہے اور یاد کرنا بھی ہے، یعنی یاد الہی۔ تو مومنوں کے دل صرف وحی سے ملنے والی نصیحتوں سے ہی تسلی پاتے ہیں۔ جب اللہ کی بات ان کو پتہ چلتی ہے نا، تو ان کا دل سکون میں آ جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس پہ راضی، لہذا وہ مشکلات میں بھی مطمئن ہوتے ہیں، راہ حق کی پریشانیوں پر بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ کی مشیت سے، تقدیر سے کوئی مصیبت آ جائے تو اس پہ بھی راضی ہوتے ہیں اور اسے ابتلا یا آزمائش سمجھ کر صبر کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ پہ ٹرسٹ ہے نا۔ اور جب آپ کا کسی پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا، تو آپ سوچتے ہیں یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، یہ مجھے تنہا چھوڑے گا نہیں، اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، تو پھر آپ بے فکر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ ٹرسٹ ہو کہ یہ صحیح چلاتا ہے گاڑی، تو آپ ریلیکس ہو کے یہاں تک کہ سو بھی جائیں گے۔ اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو کہ یہ ڈنڈی مارتا ہے ڈرائیونگ میں، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ ڈرائیور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اسٹیئرنگ گھما رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ بریکس لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اب چیزیں میرے ہاتھ میں ہے نا، حالانکہ ہمارے ہاتھ میں کہاں ہوتی ہے، وہ تو ڈرائیور ہی کے ہاتھ میں ہے نا۔ اسی طرح جس بندے کا اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے نا، وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ سو جاتا ہے، اس کو نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑتی۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے سارے معاملے اللہ کے حوالے کر دیے، وہ ٹیک کیئر کرے گا، اور وہ کرتا ہے، یقین رکھے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا جو ذکر ہے، نصیحت ہے، اللہ کے وعدے جو ہیں ان پر یقین، اعتماد، پھر دعا بھی ذکر ہے، دعا کرتا ہے تو انسان اپنے غم بھول جاتا ہے، نماز ذکر ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے، آپ پہ کوئی پریشانی آئی، تکلیف آئی، دکھ آیا، اور اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور اس کیفیت کو اب آپ کمپیریزن کر لیں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی، بڑا فرق ہوگا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے آپ کو اطمینان ہو گئے۔ اور اسی طرح نصیحت کے معنی میں لیا جائے تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ اللہ کا کلام سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کے دل کھل اٹھتے ہیں، وہ ان کے دلوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے اور وہ اللہ سے مانوس ہو جاتے ہیں، اللہ یہ تو میرے دل کی بات ہے۔ اور جو اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے نا کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور اللہ ہی کا ساتھ کافی ہے، تو پھر وہ کسی سچویشن میں گھبراتے نہیں۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے نا ذکر کرنے والوں پر، ذکر کی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور سکینت اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو اللہ بھیج دیتا ہے پھر۔ ہاں، اگر نیت ٹھیک ہو اور انسان اس مجلس سے صحیح فائدہ اٹھائے، کیونکہ بعض لوگ یہاں آ کر بھی یہاں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ پھر بھی فون کے ذریعے اور دنیا سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، تو پھر یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے نا۔ اللہ سکینت اتار رہا ہے، ہم لے نہیں رہے۔ تو حالات کیسے بھی ہوں، مومنوں کا دل رب کے ذکر سے مطمئن رہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں تنگی دور کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، ایک ملتی ہے توحید، أَفَمَن يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اسلام کے لیے دل کا کھل جانا، یہ دل میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا ہے اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تیسرے ہے دعا، رب اشرح لی صدری، یعنی اللہ میرا سینہ گھٹا ہوا ہے، دل بند ہے، آپ اسے کھول دے، وسعت دے دے۔ اور دل کی بیماری اور سختی کا علاج بھی قرآن میں ہے، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کے سننے میں، تدبر میں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ بھی سکینت کا باعث ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، بیسیکلی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کچھ۔ یاد رکھیے وہ دل جو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو وہی سچا دل ہے، اور اگر اللہ کے ذکر سے بھی دل کو اطمینان نہیں آ رہا تو خرابی دل میں ہے، اللہ کے ذکر میں نہیں ہے۔ کیونکہ ہم ذکر کو اہمیت نہیں دیتے، یا ذکر کی صرف ایک مخصوص فارم کے اندھیرا کر لو اور اونچی اونچی کچھ جپنا شروع کر دو، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں ذکر کی کئی اقسام ہیں جو کئی دفعہ بیان ہو چکی ہیں۔ تو دلوں کا اطمینان کسی سیر و سیاحت میں نہیں، ویکیشن میں نہیں، دنیا کی فراوانی میں نہیں، اصل خوشی دل کے اندر ہوتی ہے جب اس میں اطمینان ہوتا ہے۔ تو دو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں جا کر واقعی انسان کو سکون آتا ہے، ایک مسجد جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور دوسرے قرآن کی مجلس جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور جس گھر میں بے سکونی ہے، جس جگہ پہ بے سکونی ہے، وہاں پھر لازماً یہ حقیقت نظر انداز ہو رہی ہے، ان دو چیزوں سے دوری ہے۔ جو لوگ مسجد نہیں جاتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ملینئر بن جائیں۔ اور جو لوگ علم کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں، ان کو بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے تو رستہ بتا دی، یہ دو دوائیں ہیں، لے لو۔ لیکن جو ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جاتا
اور جو اس کے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتا اور اس کی لکھی ہوئی دوائی نہیں کھاتا تو وہ پہ بیماری بھگتتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے، طوبیٰ، ایسی خوشی جس سے انسان کے دل کے علاوہ اس کے سارے حواس لطف اندوز ہوں۔ تو جنت کی ساری نعمتیں ہی طوبیٰ ہیں۔ اور بعض کے نزدیک ایک درخت ہے جس کے سائے میں اگر سوار 100 سال بھی چلے تو سایہ ختم نہ ہو۔ عربوں کے لیے بڑی خوشخبری تھی، اس لیے کہ وہاں بہت سخت دھوپ ہوتی ہے اور صحرا ہوتا ہے، درخت کم ہوتے ہیں، سایہ بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ ہم یہاں جو بادلوں کے سائے میں ہر وقت رہتے ہیں، شاید ہمیں اس طرح اس بات کی سمجھ نہ آئے جس طرح صحراؤں میں رہنے والے یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن تو سب کے لیے ہے نا۔ تو یہ کس کے لیے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لا کر باعمل ہونا اور بے عمل ہونا، اس میں فرق ہے۔ ایک ہے جو ایمان نہیں لایا، ایک ہے جو ایمان لے آیا، ایک ہے جو ایمان لا کے نیک عمل کرتا ہے اور ایک ہے جو ایمان لا کے نیک عمل ہی نہیں کرتا۔ تو خوشخبری کس کے لیے آندی گئی چار میں سے؟ جو ایمان لا کر نیک عمل بھی کرے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی، تاکہ آپ ان کو وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہے، قیامت تک کے سارے لوگ کیا ہیں؟ ان کی امت ہے۔ اس میں سے جو مان جاتے ہیں، دعوت قبول کر لیتے ہیں، وہ امت اجابت کہلاتی ہے، اور دوسری امت دعوت کہ جن کو دعوت دی گئی یا دی جانی چاہیے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام اللہ کے علاوہ الرحمن بھی استعمال ہو، یہ بھی اللہ کا ذاتی نام ہے۔ کسی انسان کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے، یہ مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے اپنا فیملی نام ہی رکھا ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی کوئی اپنا فیملی نام اللہ رکھ لے تو کوئی رکھے گا نہیں، تو رحمان بھی نہیں رکھ سکتے۔ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا اس کے ذریعے زمین پھاڑ دی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، تب بھی یہ اس کو نہ مانتے۔ یعنی جنہوں نے نہیں ماننا وہ بڑے بڑے معجزے دیکھ کے بھی نہیں مانتے، جیسے قوم سمود نے چٹان سے نکلتی ہوئی اونٹنی دیکھی، ان کے لیے نشانی تھی، پھر بھی نہیں مانے۔ بلکہ اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیا پھر بھی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ضرور ہدایت دے دیتا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو کوئی نہ کوئی آفت ان کے کیے کے بدلے ہمیشہ پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کفار کے بار بار معجزہ طلب کرنے سے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ معجزہ کیوں نہیں دکھا دیتا اللہ تعالیٰ، دکھا دینا تاکہ یہ ایمان لے آئے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، دکھا بھی دیں گے پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ کی سنت نہیں کسی کو زبردستی ہدایت پر لائے۔ پھر معجزہ دیکھ کے اگر کوئی نہیں مانتا تو سخت سزا ہو جاتی، اور بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کے ذریعے اللہ پہاڑوں کو چلا سکتے ہیں لیکن نہیں چلاتے، یہ تو دل جو پتھر ہو جاتے ہیں نا، اور دلوں کی سختی، دلوں کو چلانے کے لیے آیا، اس روح کو سیراب کرنے کے لیے آیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من
تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. اور بے شک آپ سے قبل کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا میں نے ان کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسی سخت تھی سزا میری. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے دنیا میں بھی سزا سے دوچار ہوئے. اس میں انفرادی واقعات بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو مخصوص قسم کی تکلیف دی ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوا. اور اس میں کافی تفصیلات ہیں کہ کس طرح جبریل علیہ السلام نے انڈیویجول سے بدلہ لیا، انتقام لیا ان کو مختلف طرح کے مسائل میں ڈال کر. اور جنگ بدر میں تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ پھر ان لوگوں کو کس عذاب کا سامنا کرنا پڑا. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کے ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، آپ کے دین پر استقامت کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑائے، غم نہ کریں، بس انتظار کریں، اللہ تعالیٰ خود اس کو نمٹ لے گا. اور پھر یہ دعا بہت کافی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ آپ جس طرح چاہیں میری طرف سے ان کو کافی ہو جائیں، میں ان سے نہیں نبٹ سکتی. اللہ ان کو ہدایت دے دے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو سنسیئر ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں، وہ اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. وہ اللہ کے ولی ہوتے، اللہ کے دوست ہوتے، جو اندر سے سچے لوگ ہوتے، مخلص ہوتے اور بے غرض ہو کر لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے. لوگ پھر بھی ان کا مذاق اڑاتے، جیسے انبیاء ہیں یا ان کے پیروکار ہیں، تو پھر ان کو ایسے انجام تک پہنچانا اللہ کا کام ہے. کیا بھلا وہ جو ہر شخص پر اس کا نگران ہے جو اس نے کمائی کی، کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا رکھے ہیں. کہہ دیجئے تم ان کے نام لو، یا تم اسے اس چیز کی خبر دے رہے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، یا ظاہری بات کرتے ہو، بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور یہ سیدھے رستے سے روک دیے گئے ہیں. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یہ جو شریک ہے نا، تو شریکوں سے مراد جو انہوں نے خود ہی نام ان کے دے رکھے ہیں اور کسی کو کسی خوبی کے ساتھ متصف کر رکھا ہے، حالانکہ یہ صرف ایک فریب ہے. یعنی یہ ان کے اپنے ہی خیالات ہیں. اور دیکھیے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا، جس دھوکے کا شکار ہے وہ اس میں بھی مست ہے، اور اللہ نے ان کو سیدھے رستے سے روک دیا ہے. جس کے سامنے ہدایت کی نشانیاں کھلی ہوں اور وہ سمجھ بھی آ رہی ہوں، پھر وہ انہیں ایکسپٹ نہ کرے. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ایک عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں. اس جنت کی صفت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، موسمی نہیں، دائمی، ہمیشہ ملیں گے، فریش ملیں گے، آرگینک، اور اس کا سایہ بھی. یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرے، اور کافروں کا انجام آگ ہے. اگر جنت کے کسی بھی پھل کا ایک خوشہ بھی دنیا میں اتار دیا جائے تو رہتی دنیا تک سب لوگ کھائیں اور وہ ختم نہ ہو، اتنا دائمی ہے، وہ ختم ہونا ہی نہیں. اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں. کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. یعنی اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور انبیاء کی تعظیم سکھاتی ہے.
اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم کے طور پر نازل کیا ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ تو ہدایت کے دلائل بہت واضح ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے ورنہ انسان بھٹک جائے گا۔ اور یہ پیغام جو ہے یہ ایک امانت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت خوب نبھائی، یعنی اس کی ادائیگی کی، ہر چیز پہنچا دی جو آپ کو پہنچانے کے لیے کہی گئی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ جس شخص کو ہدایت مل جائے، جس کی زندگی میں قرآن آ جائے، اس کے بعد اسے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تمہیں تمہارے نفس کے حوالے کر دے گا اور اللہ کی ولایت سے نکل جاؤ گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لاتا۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ یعنی تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کو قضائے مبرم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جف القلم بما انطلق، تم جس چیز یا حال کو ملنے والے ہو اس کے ساتھ قلم خشک ہو چکا ہے۔ اور ایک تقدیر وہ ہے جس میں تبدیلی ہوتی ہے، اسے تقدیر معلق کہتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ بعض صحابہ اپنی تقدیر بدل دینے کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہ اگر تو نے مجھے بدبخت لکھا ہے تو بدل کر مجھے خوشبخت کر دے۔ اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ کون سی تقدیر کو؟ تقدیر معلق کو۔ اور تقدیر میں لکھے گئے عمر سے زیادہ عمر بڑھانے کا شوق ہو تو صلہ رحمی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کیا کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرے۔ اور صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ وہ اچھا نہ بھی کرے تو آپ نے اچھا کرنا ہے۔ اور اللہ نے جو کچھ آپ کے لیے تقسیم کر دیا نا کہ یہ اس کو ملے، اس پر راضی رہیں، چاہے وہ آپ کی شکل و صورت ہے، چاہے وہ آپ کا رزق ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، جہاں اللہ نے پیدا کرنا تھا وہی کر دیا۔ اب آپ چینج نہیں کر سکتے، ماں باپ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اولاد کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ تقدیر مبرم ہے، بدل نہیں سکتی، لیکن آپ کے حالات بدل سکتے ہیں۔ نقطہ کیا بتایا تھا میں نے؟ تبدیلی کہاں کریں؟ اپنے اندر کریں۔ اور اگر ہم آپ کو اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم اس سے پہلے آپ کو فوت کر لیں، تو بے شک آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور ہماری ذمہ حساب لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اور کوئی بات نہیں مانتا تو اللہ اس سے پوچھے گا، اور دنیا میں اللہ آپ کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد کرے،
یا پھر ہدایت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اللہ کے فیصلے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے, کوئی اس کے فیصلے میں رد و بدل کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. یہاں زمین کم کرنے سے مراد اسلام کا پھیلنا اور کفر کی سرزمین تنگ ہونا ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہوا موت العلماء, یعنی علماء کی وفات سے زمین کا حلقہ تنگ ہو جاتا ہے, یعنی لوگوں کے لیے کوئی ان کے مسائل حل کرنے والا نہیں ہوتا, جواب دینے والا نہیں ہوتا, تو ان کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں. اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی چالیں چلی تھی, مگر ساری تدبیریں تو اللہ ہی کے لیے ہیں. ہر شخص جانتا ہے جو کمائی وہ کر رہا ہے, اور کفار جلد جان لیں گے کہ گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے, اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو جب اللہ ہی نبی کی نبوت پر گواہ ہے تو پھر کسی کے جھٹلانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟